بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا پارٹ 22 شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے اس کے پہلے والے پارٹ نہیں سنے تو آپ میرے چینل پر جا کر سن لیں تاکہ ساری سٹوری آپ کو سمجھ میں آ سکے، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ کسی انجانے خوف کے زیر اثر وہ اچانک بیدار ہو گئی۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور سانس تیزی کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا تو کمرے میں گپ اندھیرا تھا، اے سی کی خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر جلدی سے لائٹ کا بٹن آن کیا مگر اندھیرا ختم نہیں ہوا، شاید بجلی نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے ٹٹول کر ریک میں رکھی موم بتی روشن کی اور ٹارچ ڈھونڈنے لگی۔ بہت کوشش کے بعد ٹارچ مل گئی۔ اس نے ٹارچ آن کی تو اس کے سیل میں بھی کمزور ہو رہے تھے، اس لیے روشنی تھوڑی مدھم تھی۔ وہ آج گھر پر اکیلی تھی اور اس کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز تھی، اس لیے 3 دن سے وہ کسی فنکشن پر نہیں گئی تھی۔ تارا بازی اس کے ساتھ ہوتی تھی مگر آج تو وہ بھی نہیں تھی۔ وہ نہ جانے کیا کہہ کر گئی تھی۔ روشنی اس وقت غنودگی میں تھی، اسے صاف سنائی نہیں دیا تھا۔ وہ سحر کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا، 10 بج رہے تھے۔ وہ 3 گھنٹے سوتی رہی تھی، تھکن اتر چکی تھی، طبیعت بھی کچھ بہتر تھی۔ سب کو آنے میں بھی کافی ٹائم تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر کچن میں آئی اور اپنے لیے کافی تیار کرنے لگی۔ کچن میں چاند کی روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ کپ میں کافی انڈیل رہی تھی جب یکدم ایک سایہ سا کچن کے دروازے کے سامنے سے گزرا۔ اس کے گزرنے کا واضح پتہ چلا تھا کیونکہ چاند کی روشنی سائے کی وجہ سے چند پل کے لیے معطل ہوئی تھی۔ اس نے گھوم کر دروازے کو دیکھا۔ کون ہے وہاں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ جواب نہیں آیا تو کپ اٹھا کر باہر آئی۔ سب جگہ دیکھا مگر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ لان میں آ گئی، کپ ٹیبل پر رکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب کسی نے اسے تیزی سے اپنے بازوؤں میں جگڑ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کسمسائی، خود کو چھڑانے کی کوشش کی، چیخنے کی کوشش کی مگر آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ آواز نکالی تو جان سے مار دوں گا، چپ چاپ چلو میرے ساتھ، اس نے غرا کر روشنی سے کہا اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازہ کھول کر اس نے روشنی کو بیڈ پر دھکیل دیا۔ اس کے چہرے پر سکارف رکھا تھا اور صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ کون ہو تم جاہل انسان؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ روشنی اس کی طرف بڑھی تو اس نقاب پوش نے اسے پھر سے دھکا دے دیا۔ زیادہ گرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا عاشق ہوں میں، تمہارے ساتھ کچھ یادگار لمحے گزارنے آیا ہوں، زیادہ اچھلو مت، میں تمہیں پیار کر کے چلا جاؤں گا۔ وہ خواست سے بولا۔ کمینے میں تیرا منہ توڑ دوں گی، مجھے ہاتھ بھی لگایا تو، روشنی نے غصے سے کہا۔ اس پر مگر اثر نہیں ہوا اور وہ روشنی پر گر گیا۔ بہت تڑپایا ہے تو نے سالی، سیدھے سے لائن پر آتی ہی نہیں، تجھے میں آج حاصل کر کے رہوں گا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ روشنی اس کے نیچے دب گئی تھی اور چیخ رہی تھی۔ اس نے کھینچ کر روشنی کو تھپڑ مارا اور اٹھ کر جیب سے چوڑی ٹیپ نکال کر اس کے منہ پر چڑھا دی۔ روشنی نے ٹیپ کو ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھانے چاہے تو اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی قمیض سے بے دردی سے کھینچ دی۔ قمیض دور تک پھٹ گئی تھی۔ وہاں اندھیرا تھا، اتنا زیادہ کچھ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک چھوٹی ٹارچ کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ اس نے ٹیپ کو چھوڑ کر اپنی برہمنی چھپانے کی کوشش کی اور ہاتھ سینے پر جما رکھے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی جن میں التجا تھی، مگر وہ درندہ تھا، وہ اسے چھوڑنے نہیں آیا تھا، وہ اسے لوٹنے آیا تھا۔ کسی کی التجاؤں کا اس سے کیا واسطہ؟ وہ پھر سے روشنی پر گر گیا اور اس کی دسترازی بڑھ رہی تھی۔ روشنی خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اللہ، یہ کون سی نئی مصیبت ہے؟ میری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے یہاں۔ یا اللہ نہیں، ایسا مت کرنا، مجھے اس درندے سے بچا لے اللہ میاں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے جینے جو ہوگا رہنے دے، میری مدد کر میرے مالک، اتنا ظلم تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس کا روم اللہ سے رحم کا طلبگار ہو رہا تھا اور شاید اللہ کو اس پر رحم آ گیا۔ اس نے اپنا اسکارف اتار دیا تھا مگر روشنی اسے دیکھنے سے بالکل قاصر تھی۔ وہ اسے دانتوں سے کاٹ رہا تھا اور ہونٹوں سے مسل رہا تھا، ہاتھوں سے نوچ رہا تھا۔ اس وقت وہ جانور بن رہا تھا جس کے آس پاس ہوش نہیں تھی، وہ بالکل مگن تھا اور روشنی کے ہاتھ پاؤں مسلسل سراپا احتجاج تھے۔
کہ اچانک اس کا دایاں ہاتھ کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا۔ وہ پل بھر میں سمجھ گئی کہ یہ ریوالور ہے جو اس کی جیب میں ہے۔ اس نے احتجاج کرنے والے انداز میں ہی ہاتھ اس کی جیب میں ڈالا اور آرام سے ریوالور نکال دیا۔ اب وہ خونی ہتھیار اس کے ہاتھ میں تھا جسے آگے موت تھی۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ اس درندے کو جان سے مار دے یا زخمی کر دے۔ جان سے مار دینے میں ایک تاریخ زندگی پھر سے اس کا مقدر بن جائے گی اور اسے زخمی کر دینے میں یہ نقصان تھا۔ زخمی درندہ نارمل درندے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، مگر پھر بھی اس نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ پتہ نہیں ریوالور لوڈ بھی ہے یا نہیں، وہ سوچ رہی تھی۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے اندازے سے ریوالور کی نوک اس کی ران پر رکھی اور ٹریگر دبا دیا۔ ایک تیز دھماکہ اور ساتھ میں اس نقاب پوش کی چیخ بلند ہوئی اور وہ اچھل کر بیڈ سے نیچے گرا، مگر اس حالت میں بھی وہ اپنا منہ ڈھانپنا نہیں بھولا تھا اور روشنی بجلی کی تیزی سے اٹھ کر کمرے کی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ ایک ہاتھ سے اس نے ٹیپ کھینچ کر اتاری اور پھر دونوں ہاتھوں سے ریوالور قابو کر کے اس کی طرف کر دیا۔ بس اگر تم نے اب یہاں سے حرکت کی تو اگلی گولی تمہارے دل میں لگے گی، اس نے غرا کر کہا۔ اپنا نقاب اتارو۔ وہ زمین پر پڑا کرا رہا تھا اور ساتھ ہی خون کا تالاب سا بن گیا تھا۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی آواز میں نقاہت اور خوف کا شبہ تک نہیں تھا۔ بکواس بند کرو، روشنی نے کہا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے اپنا زخم دیکھنے دو، اس نے نقاہت سے کہا، اور اس سے پہلے روشنی اسے روکتی اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹارچ اٹھا لی اور اسے زخمی ران کی طرف کیا اور کن اکھیوں سے روشنی کی طرف دیکھا، پھر اچانک اس نے ٹارچ کو آف کر دیا۔ کمرے میں گپ اندھیرا پھیل گیا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اسے کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی اور وہ باہر بھاگ رہا تھا۔ روشنی نے آگے بڑھنا چاہا تو وہ کسی چیز سے ٹکرا کر نیچے گر گئی اور گرتے پڑتے دروازے تک آئی۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ جان بچانے کے ڈر سے مکاری کے ساتھ نکل گیا تھا۔ روشنی سوچنے لگی یہ کون تھا؟ اس کی آواز مجھے جانی پہچانی لگی، میں نے اسے قریب سے سنا ہوا ہے، مگر کہاں؟ اسے یاد نہیں آیا۔ اتنے سالوں میں آج یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اسے تارا بازی کی آواز سنائی دی جو اسے پکار رہی تھی۔ وہ شاید اپنے کام سے واپس آ گئی تھی۔ یہ کیا فضول سی شرط ہے؟ ہم کیوں کرنے لگے اپنی بہن کی شادی سادگی کے ساتھ؟ آج سے صدیوں پہلے بھی لوگ سادگی سے شادی نہیں کرتے تھے، اب تو پھر بھی اتنا ایڈوانس دور آ گیا ہے۔ کتنا مذاق بنے گا ہمارا کہ اتنے ہائی کلاس لوگ کتنی کنجوس من سے شادی کر رہے ہیں۔ لوگ ہمیں ظالم کہیں گے، بہن کو کچھ نہ دینے کے بہانے کے سب ڈھونگ رچایا ہے۔ نہ بھائی نہ، ہم ایسی شادی بالکل نہیں کریں گے۔ کچھ ہماری بھی کلاس ہے، کوئی اسٹیٹس ہے ہمارا سوسائٹی میں، ہم کیسے ہر ایک کو جواب دیں گے؟ شازل بول رہا تھا۔ اسے شہریار کی سادگی سے شادی کرنے والی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ شازل زیادہ اوور مت ہو، ہمیں شہریار کی بات ہر صورت ماننی ہے، عبد الرحمن نے اسے ٹپٹا۔ ویسے شازل ٹھیک کہہ رہا ہے عبد الرحمن، ایسے سادگی سے شادی آج کل کون کرتا ہے؟ ہمارا اپنا ایک سرکل ہے جسے ہمیں جواب دینا ہوتا ہے، ہم کس کو جواب دیتے پھریں گے؟ لوگ باتیں بناتے پھریں گے۔ عبد الرحمن کی ماں ماریا نے کہا تھا، ماما ہمیں لوگوں کی نہیں اپنی فکر چاہیے، لوگ تو کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ انسان قبر میں اتر جاتا ہے۔ شہریار صاحب کی یہ دوسری شادی ہے مگر گلزار کی نہیں، وہ اپنے گھر بے شک کوئی شور شرابہ نہ کرے مگر ہمارے گھر پر پابندی مت لگائیں۔ شازل پھر بولا تھا، زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت ہلا گلا تو ہم کر ہی سکتے ہیں، کچھ ہمارے بھی ارمان ہیں۔ ٹھیک ہے جیسے تم لوگوں کو ٹھیک لگے، مگر میری بات آج تک کسی نے مانی ہے جو اب کوئی مانے گا؟ عبد الرحمن غصے سے کہتا نکل گیا۔ ایک تو یہ لڑکا غصہ بہت جلد ہو جاتا ہے، ماریا بولی۔ آپ کا ہی بیٹا ہے، شازل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے شاکنگ پنک کلر کی میکسی نما ڈریس پہن رکھی تھی، چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ اسے جاذب نظر بنا رہا تھا۔ او گاڈ، فائنلی تم میرے ہوئے جا رہے ہو شہریار دلبر، میں نے کہا تھا نا، گلزار جسے چاہے اسے حاصل کر کے ہی رہتی ہے، مجھ سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ کتنے خوبصورت ہوگے نا وہ لمحے جب مکمل میری دسترس میں ہوگے، جب کوئی ہمارے درمیان نہ ہوگا۔ وہ شامیں، وہ صبحیں کتنی قیامت ہوں گی۔ میں روز تمہارا چہرہ دیکھوں گی، روز تمہاری باہوں میں سوئے نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کروں گی۔ میں نے تمہیں پہلی ملاقات میں ہی اپنا مان لیا تھا،
میرے دل سے ایک ہی آواز نکلی تھی اور وہ تھی تمہیں بے پناہ چاہنے کی، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کی۔ اب وہ وقت قریب ہے جب ہم تم ایک ہو جائیں گے، سب ہوائیں گیت سنائیں گی، ستارے ہمارے آنگن میں اتریں گے، جب چاند ہمیں حسرت سے تک تک تکا کرے گا۔ میری شامیں تمہارے نام ہوں گی، میرا دل غلام ہوگا۔ کب کٹے گا یہ ظالم وقت، کب تم میرے نام لکھے جاؤ گے۔ میری حالت تو پہلے سے بھی بری ہو رہی ہے، ان خوشیوں کا اثر ہے جو اچانک میری زندگی میں اتری ہے۔ جلدی سے میرے در پر آ جاؤ نا، اب یہ لمحے عذاب لگتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ میں بے قراری سے مر ہی نہ جاؤں۔ میرا جسم تمہارے عشق کے نشے میں ٹوٹ رہا ہے شہریار، اب آ جاؤ، پلیز آ جاؤ۔ اس نے جذبات سے کنکتی آواز میں ایک طویل وائس میسج ریکارڈ کیا اور شہریار کو ای میل کر دیا۔ وہ اس کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک روشنی کا خیال آ جانے سے وہ چونک گئی، سارا موڈ غلط ہو گیا۔ اگر روشنی واپس شہریار کی زندگی میں آ گئی تو اپنا ساتھ اپنا بچہ بھی لے آئی تو تم کیا کرو گی گل؟ شہریار تو ہے ہی روشنی کا، اس کے آ جانے سے تمہاری اہمیت صفر ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں روشنی کو جان سے مار دوں گی، میں اس کا خون پی جاؤں گی، وہ ایسے میری خوشیوں کو تباہ نہیں کر سکتی۔ روشنی اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو کبھی میرے راستے میں مت آنا، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، اس نے نفرت سے کہا تھا۔ شہریار کے معاملے میں، اپنے پیار کے معاملے میں گلزار ڈائن ہے، اسے قطعی دکھ، افسوس، پچھتاوا، ترس نہیں ہوگا تمہیں موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی کہ ای میل ٹون بجی۔ اس نے لیپ ٹاپ سامنے کیا تو وہاں شہریار کی میل تھی۔ تم مجھے حاصل کر کے بھی لا حاصل رہو گی گلزار، جو آگ تم نے خود لگائی ہے میں اسے بجھانے میں کبھی بھی تمہارے معاون نہیں رہوں گا۔ تم ترس کر، تڑپ کر موت کے گھاٹ اتر جاؤ گی، مگر میری طرف سے پانی تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگا، اور مجھے مزہ آئے گا تمہیں تڑپتا دیکھ کر، تمہیں اپنی ہی آگ میں جلتا دیکھ کر۔ میں تمہارے قریب رہ کر بھی تم سے ہزاروں میل دور رہوں گا۔ تمہیں روز تڑپانے میں بہت لطف آنے والا ہے۔ جیت جانے میں اور کسی کو فتح کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تم نے مجھے جیت تو لیا ہے مگر مجھے فتح کبھی نہیں کر پاؤ گی۔ شہریار نے بھی وائس میسج سینڈ کیا تھا اور وہ کل کھلکھلا کر ہنس دی۔ جو انسان جنگ جیت سکتا ہے وہ فتح بھی بن سکتا ہے مسٹر شہریار احمد۔ گلزار کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ کمرے کو تاریخ کیے وہ صوفے پر بے ترتیب انداز میں پڑا تھا اور ہاتھ میں برانڈڈ وسکی کی بوتل تھی۔ وہ اپنا غم غلط کر رہا تھا۔ آج نہ جانے کتنے دنوں بعد اسے اس کی ضرورت پڑی تھی۔ دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار روشنی کا آنسو سے تر چہرہ آ رہا تھا، جیسے وہ اس سے شکوہ کر رہی ہو، کہہ رہی ہو، بس شہریار، یہی تھی تمہاری برداشت کی حد، یہی تھی تمہاری محبت، تمہاری چاہت۔ روشنی، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، پلیز واپس آ جاؤ۔ میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ چل دوں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا تم سے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، صرف تم ہی ہو، مگر تم آتی ہی نہیں۔ میں کیا کروں؟ مجھے میرے رشتے کمزور کرتے ہیں، مجھے عبدالرحمن کی محبت کمزور کرتی ہے۔ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ پیار کرنے کے لائق ہے، اس میں احسار کا جذبہ ہے، صرف اس کی محبت کے سامنے تمہارا شہریار ہارا ہے۔ روشنی، ہونا ہوتا تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہ کر پاتی۔ میرے لیے تم اور عبدالرحمن سب سے اہم ہو۔ تم میرے ساتھ نہیں ہو، میں اب عبدالرحمن کو کھونا نہیں چاہتا، اس کے بنا میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ میری ماں بھی نہیں، میرا باپ بھی نہیں، میری بہن بھی نہیں، ایک بھائی اللہ نے اچانک دیا، میں اسے کیسے کھو دوں، کیسے اسے مر جانے دوں؟ وہ اپنی محبت میرے نام کر رہا ہے کیونکہ وہ اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور میں اس کی بات ماننے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں اسے مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے معاف کر دینا روشنی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے سزا دینا تم، مجھے مار دینا تم، تمہارا شہریار ہے بس۔ وہ خود سے باتیں کرتے کرتے رونے لگا تھا اور زندگی ایک نئے موڑ کی طرف تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ وہ سب بے خبر تھے۔